نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 4۔ الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سبق نمبر 4 پڑھا۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھا۔ سورۃ فاتحہ کی جو پہلی 2 آیات ہیں یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تعریف تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن جب بھی دنیا میں کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ حقیقت میں تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کو دیکھ کر کہیں بڑی شاندار عمارت ہے تو اس کا مطلب اس کا بنانے والا بڑا زبردست ہے، جس نے یہ بڑی کاریگری کی اور اس کو بڑے اچھے انداز میں بنایا، تو در حقیقت وہ تعریف عمارت کی نہیں، بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تحریر آپ کو اچھی لگی اور آپ نے اس تحریر کی تعریف کی تو در حقیقت وہ تحریر کی تعریف نہیں، تحریر لکھنے والے کی تعریف ہے۔ یہ عام دستور ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے اور اس کے موجد یعنی ایجاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں تو جب ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس کے بعد رب العالمین، عالمین یہ جو لفظ استعمال فرمایا اس کا ترجمہ جہانوں سے کیا گیا۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ بظاہر ہماری نظر میں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا صرف ایک ہی عالم ہے، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے عالمین یعنی تمام جہان۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں صرف یہی عالم نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہاں بہت سارے عالم ہیں۔ جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، حیوانات کا عالم، اور ان سے آگے بڑھ کر فضا کا عالم، خلا کا عالم، ستاروں کا عالم، اور ان تمام آسمانوں سے پھر ماورا مالائے اعلیٰ کا عالم۔ یہ اسی طرح زمینوں کے نیچے چلے جائیں، زمینوں کا عالم، زمینوں کی تہوں کا عالم، غرض یہ کہ دنیا کے اندر بہت سارے عالم ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو صرف انسانوں کے جہان کا ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس کے ذریعے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے کہ بندہ جب بھی اپنی کسی بات کا آغاز کرے، چاہے وہ تقریر ہے، چاہے وہ کوئی بات لکھنا چاہ رہا ہے، اس کا آغاز الحمدللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونا چاہیے، تاکہ انسان کے دل میں اس وقت یہ بات آ جائے کہ جو کچھ بھی توفیق ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو خیال دل میں آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس خیال پر عمل کرنے کا جو طریقہ سکھایا وہ بھی اللہ ہی نے سکھایا، اور جب اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ کام کرو گے تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ لہذا پہلے ہی قدم میں یہ احساس دل میں پیدا کر دیا گیا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں، جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق کی بدولت ہے۔ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، میری طرف سے نہیں ہوگی۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام 99 صفات میں سے اس صفت کو اختیار فرمایا۔ اس سے یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت سب سے مقدم ہے۔ اس لیے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت اس کی صفت غضب پر غالب ہے، اور غالب ہونے کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا۔ یہ باری تعالیٰ کی صفت رحمت کو دوسری صفات کو چھوڑ کر اختیار کرنے میں اس طرف اشارہ کیا گیا
اس طرف ذہن متوجہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھانے کا راستہ یہ کہ میرے فرما بردار بن جاؤ، شکر گزار بندے بن کر رہو۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر سینہ زوری نہ کرو، اصرار نہ کرو، نادم اور شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ جاؤ کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ جس وقت یہ کر لو گے ہم اس وقت معاف فرما دیں گے اور تمہیں اپنی صفت رحمت سے ڈھانپ لیں گے۔ اس لیے اب اور حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور وہ تم پر رحم کر رہے ہیں، تو تم بھی دوسروں پر رحم کرنے والے بن جاؤ، رحمان بھی تم پر رحم کرے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت صفت غضب پر سبقت کر گئی، اس طرح ہم بھی اپنے رویوں میں رحمت کو غالب رکھیں، غصے اور ناراضگیوں کو پیچھے رکھیں۔ ہم شدید ضرورت کے علاوہ ناراضگی سے پرہیز کرتے ہوئے دنیا کو رحمت اور پیغام کا محبت کا پیغام دیں۔ بعض جگہ ایسے بھی آتی ہیں جہاں آدمی کو اپنے غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جگہ ہیں جہاں شریعت نے اجازت دی۔ اس کے علاوہ بندے کو اپنے اندر رحمت کی صفت رکھنی چاہیے۔ ان دو آیات میں ہمارے لیے 3 سبق ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اصل صفت رحمت اس کے صفت غضب پر غالب ہے، لہذا اپنے اندر بھی اس صفت کو غالب رکھنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، بندوں کو پیغام دیا جا رہا ہے جب ہم رحمان اور رحیم ہیں تو ہماری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی غلطیوں اور گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، آئندہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا عزم کر لو۔ اگر نادانی میں پھر غلطی ہو جائے پھر ہمارے در پر آ جاؤ، پھر توبہ کر لو، پھر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لو۔ اور تیسرا یہ بات بیان کی گئی، اس طرف متوجہ کیا گیا، جب اللہ بندوں پر رحم کرنے والے ہیں تو اے میرے بندو تم بھی اپنے ساتھیوں پر اور دوسری مخلوق پر رحم کر کے دکھاؤ۔ مخلوق پر جتنا رحم کرو گے تو رحمان تم پر اتنا ہی رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔